السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، دس از حنا فیصل۔ امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ امریکہ آنے کے بعد یہاں کی زندگی کی ریالٹی اور چیلنجز کا اندازہ مجھے آنے کے بعد ہوا، جو کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ان تمام چیلنجز کا گمان بھی میں نہیں کر سکتی تھی۔ یہاں کی زندگی کے بہت سے مسائل ہیں جن کو فیس کرنا ہی پڑتا ہے، جس کو آپ کسی بھی طرح سے آپ اگنور نہیں کر سکتے، نہ ہی بھاگ سکتے ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج یہاں آنے کے بعد بچوں کی اسکولنگ کا ہوتا ہے۔ یہاں کے سسٹم میں اسکولنگ کے ساتھ بچوں کی تربیت کرنا، یہاں پر بچے 4 سے 5 سال کی ایج سے ہی اسکول جانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں کے اسکول کا ماحول اتنا خراب اور بولڈ ہے، اور بچے یہ تمام اس سسٹم میں رہ کر یہ ساری چیزیں بہت آرام سے اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس بولڈ سسٹم کے حساب سے سب سے بڑا چیلنج پیرنٹس کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ جب ماحول اتنا ایڈوانس ہوگا تو سوچیں بچوں کو صحیح اور غلط کی پہچان کروانا کتنا مشکل ٹاسک ہے۔ یہاں پر بچوں کے جو ہے اسکول میں ہی بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، ڈیٹنگ، اسموکنگ، ویپنگ، اور یہاں پر سب بچے جو ہے یہ سب کچھ جو ہے یہ لیگل اور اوپن ہے۔ اور جہاں پر بچہ جو ہے 15 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ بچہ خود کو انڈیپینڈنٹ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور یہاں پر مسلمان بچے، لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ نان مسلم لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ شادی کرنے کو غلط نہیں سمجھتے، اور یہاں پر ہومو سیکچول شادیاں اور ہومو سیکچول ریلیشن بھی بہت کامن اور لیگل ہے۔ تو اس کنڈیشن میں بچوں کو گائیڈ کرنا، ان کو سنبھالنا، ان کو روکنا، صحیح اور غلط کی پہچان کروانا، تو یہ یہاں پر سب سے بڑا چیلنج ہے کہ پیرنٹس پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو اپنے قابو میں کیسے کریں، ان کو کیسے جو ہے ڈیل کریں۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ۔ اچھا جی، دوسرا بڑا چیلنج اور بڑا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو آنے کے بعد میں نے بھی یہ چیز جو ہے فیس کی ہے کہ یہاں کی اتنی بزی روٹین ہے، ڈیلی لائف اتنی بزی ہے کہ جس میں آپ کام کر کر کے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک روبوٹ نہیں ہوتا، جیسے روبوٹ کی طرح جو ہے آپ صبح اٹھے، بچے اسکول چھوڑے، پھر جاب پر چلے گئے، پھر آئے اپنے ٹائم پر آئے، 10-12 گھنٹے کی جاب کر کے پھر آؤ، کھانا پکاؤ اور سو جاؤ، پھر وہی اگلے دن وہی آپ کی روٹین ہوتی ہے۔ اور پھر جو آپ کے پاس دو دن کا جو ویکینڈ کا ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ نے گروسری بھی کرنی ہے، لانڈری بھی کرنی ہے، آپ نے جو ہے گھر کی صفائی بھی کرنی ہے، اور جو بچے کچھ کام ہیں وہ آپ نے وہ سارے سمیٹنے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے وہ جو اتنا پورے ویک کا جو اتنا بزی شیڈیول ہوتا ہے، اس بزی شیڈیول کی وجہ سے صرف 2 دن ہی ہوتے کہ جس میں آپ جو ہے اب اپنے گھر کے کام سمیٹ لیں۔ یہاں پر تو کوئی پاکستان کی طرح میڈ نہیں ہوتی کہ ماسی مل جائے، کوک مل جائے گا، PN ہے، ڈرائیور ہے، یا کچرے والا آئے گا تو کچرا لے کے چلا جائے گا۔ یہاں پہ کوئی ایسی فیسلٹی اویلیبل نہیں۔ یہاں پہ آپ کو جو بھی کام ہے وہ آپ نے خود کرنے ہیں، چاہے نہیں کرنے تو بھی آپ نے خود کرنے ہیں، اگر آپ بیمار ہیں تو بھی خود کرنے ہیں، کوئی ایمرجنسی ہے تو بھی آپ نے خود کرنا ہے۔ تو یہاں پر یہ چیزیں، یہ فیسلٹیز نہیں ہیں۔ پھر یہاں پر اتنی بزی لائف ہونے کی وجہ سے آپ کسی کے گھر کسی بھی وقت منہ اٹھا کے نہیں جا سکتے، یا آپ کا کسی سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے اور آپ کہیں کہ جی آج میں شام کو ملنے کے لیے جا رہی ہوں یا میں کل آ رہی ہوں، نہیں، آپ اس طریقے سے کسی کے گھر بھی نہیں جا سکتے۔ یہاں پہ کسی کے گھر جانے کے لیے بھی جو ہے آپ کو پوچھنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے، ٹائم لینا پڑتا ہے، پھر جا کے آپ جو ہے 1 ویک پہلے، 2 ویک پہلے اگر آپ بتائیں گے تو ہی آپ اسے ملنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ رہی بات محلے اور گلی کی، یہاں کے محلے اور گلی اتنی خاموشی اور سناٹا ہے، انتہائی خاموشی اور سناٹا، پن ڈراپ سائلنس۔ باہر نکلو تو بھی ایسا لگتا ہے جیسے یہاں کوئی رہتا ہی نہیں ہے، صرف گاڑیاں ہی باہر کھڑی ہوئی ہیں۔ تو یہاں پہ کوئی پاکستان جیسی رونق نہیں ہے، کوئی اپنا جیسا آپ کو ملے گا ہی نہیں کہ کوئی اپنا جیسا، کوئی ہم زبان مل جائے کسی سے آپ آلا والی کرنے، نہیں، آپ کو ایسا لگے گا جیسے سارے گھر خالی ہیں، کوئی نہیں رہتا ان گھروں میں، صرف یہاں پہ یا تو گاڑیاں کھڑی ہیں گھر سے باہر یا پھر سناٹا ہے۔ اچھا جی، پھر یہاں پر جیسے رمضان ہے، عید ہے، تہوار ہے، یہاں پر جیسے آج کل رمضان چل رہا ہے تو اتنا مجھے پاکستان یاد آ رہا ہے۔ یہاں پر رمضان میں جو ہے وہ پاکستان کی طرح کی یہاں کی رمضان کی نہ کوئی رونقیں ہیں، نہ کوئی ایسا ماحول ہے۔ عید تہوار پر جو ہے آپ کو اپنوں کی بڑی یاد آتی ہے، اپنا ملک بڑا یاد آتا ہے کہ آپ اپنے کس طریقے سے وہاں پہ ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے، ایک رمضان میں ایک ماحول بنا ہوتا ہے، اذانوں کی آواز آ رہی ہے، تراویحوں کی آواز آ رہی ہے۔ یہاں پہ کوئی اس طرح کا
کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، بس ایسا لگتا ہے کہ جیسے ویران جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں۔ پھر یہاں پر جو ہے باہر کے کھانوں کی کوئی ایسی انٹرٹینمنٹ یہاں پر نہیں ہے، جیسے کہ پاکستان میں جب آپ کا دل کیا باہر کھانا کھانے چلے گئے یا باہر سے کھانا آرڈر کر لیا، یا کوئی اچانک مہمان آپ کے گھر میں آ گئے تو آپ نے باہر سے کوئی آرڈر کر لیا۔ یہاں اس طرح کا کوئی بھی آپ کو جو ہے کوئی دیسی فوڈ، کوئی ایسا اسپائسی فوڈ آپ کو، یا ایسا کوئی ریسٹورنٹ نہیں ملے گا کہ اگر آپ کا دل کر رہا ہے باہر کھانا کھانے کو تو آپ وہاں چلے جائیں۔ اور اگر کوئی دیسی فوڈ کا کوئی ایسا ریسٹورنٹ اگر آپ کو مل بھی جاتا ہے تو یہاں پہ وہی کھانوں کا وہ ٹیسٹ نہیں ہے جو پاکستان میں یا کراچی میں آپ کو ایک اچھے کھانے کا جو ہے وہ ٹیسٹ ملے یا اور ویرائٹی ملے۔ یہاں پر یہ والی سارے جو ہے نا لوازمات اور انٹرٹینمنٹ نہیں دیکھنے کو ملتے۔ پھر یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پہ رات کو جو بازار جو ہیں وہ رات کے 8 بجے ہی بند ہو جاتے ہیں، یہاں پہ کوئی فوڈ اسٹریٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو مطلب یہاں پر بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے چیلنجز بھی ہیں، لیکن یہاں کے مسائل اور چیلنجز کے ساتھ یہاں پر آپ کو بہت ساری لائف میں اپرچونٹیز بھی ملتی ہیں، لگژری آف لائف بھی ملتی ہیں۔ تو یہ میں آپ کو اپنی آنے والی ویڈیوز میں اپنی یہاں کی اپرچونٹیز اور یہاں کی لگژری لائف کا بھی میں آپ کو سارا آپ کو میں بتاتی رہوں گی۔ تو آج کی ویڈیو میں نے آج آپ کو سارے چیلنجز اور مسائل کے بارے میں بتایا کہ یہاں پر آنے کے بعد کس کس طرح کے مسائل اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اپنی آنے والی ویڈیوز میں آپ کو اور بھی انفارمیشن آپ کو دیتی رہوں گی، تمام اپرچونٹیز اور لگژری آف لائف کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔